اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر جو ان کے اوپر حملہ کیا، پانی بند کیا اور ان کو ظلمن اس طرح قتل کیا کہ سر تن سے جدا کر دیے۔ لمبا واقعہ۔ یہ ایک واقعہ ضرور ایسا پیش آیا جو انتہائی افسوسناک، المناک واقعہ ہے اور تاریخ اسلام کا المناک ترین واقعہ ہے کہ کئی حوالے سے۔ ایک تو ظلم ہوا، دوسرا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کی کوفہ والوں نے، غداری کی کوفہ والوں نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں گے یقیناً وہ تو بخشے بخشائے ہیں، نواسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہیں اور اہل بیت ہے، کیا کیا فضیلت نہیں ہے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ تاریخ اسلام تو ان جیسے شہیدوں سے بھری پڑی، پوری تاریخ اسلام کی آبیاری شہیدوں کے خون نے تو کی ہے، ان کی قربانیوں نے تو کی ہے۔ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے انتقال پر نوحہ کرنا جائز نہیں، نوحہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر نوحہ ہوتا تو سب سے زیادہ نوحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ہوتا، اس سے بڑا کیا نوحہ ہوتا؟ جب صحابہ کرام اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا طاقتور انسان، اتنا بڑا انسان، اتنا فہیم انسان، وہ عقل و حواس کھو بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا میں گردن اڑا دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین کے خاطر مکہ چھوڑا، اپنی آبائی جگہیں چھوڑی، اپنے گھر چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، خاندان چھوڑا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے چلے گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو مکہ والا کہیں واپس پلٹنا پڑا تو وہ بھی قبول نہیں کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا؟ ایک پریشانی کا عالم تھا۔ تو اگر نوحہ ہوتا، اگر سینہ کو بھی اسلام میں جائز ہوتی تو کس پر ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی۔ آپ کے بعد پھر شہداء کی تو لائن ہے، آپ کے زمانے میں کوئی کم شہید تھے، کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک نہیں بے شمار صحابہ کرام آپ کی حیات طیبہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر پھر خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کم ظلم ہوا، کتنا بڑا ظلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہ محاصرہ کر کے ان کو قتل کیا، اپنوں نے ہی قتل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، 3 خلفائے راشد شہید ہوئے اور پھر پوری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ لیکن نوحہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما، نوحہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، دوسرا کچھ بھی کرے لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں تاکہ ہم کسی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ یہ دن میں نے جیسا عرض کیا، یہ مہینہ بے شمار حوالے سے بڑی فضیلتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ، لیکن سنت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہوگا، نہ سنت سے پیچھے کوئی کام ہوگا، نہ سنت سے آگے کوئی کام ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات کیا دی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس دن کے بارے میں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکم دیے اس دن کے بارے میں۔ ایک وہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے وہ محرم الحرام کے روزے، عاشورے کا روزہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملاؤ، یعنی 9 تاریخ کو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی اب کے جو عاشورہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہفتے کے دن، تو جمعے کے دن کا روزہ رکھ لو تو جمعے کی فضیلت الگ سے بھی مل جائے گی، نہیں کوئی رکھ سکتا تو ہفتہ اتوار کا روزہ رکھ لو، یہ فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ اتنا برکتوں والا روزہ کہ سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، یہ فرمایا۔ تو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من وسع علی عیالہ صیام یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچے میں فراخی اختیار کرتا ہے، کشادگی اختیار کرتا ہے عاشورے کے دن، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان خرچے میں عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی
فراخی اختیار کرتا ہے وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے سے کام ہے، لمبے چوڑے کام نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعوتیں کرو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیگے پکاؤ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ساری رات جاگو اور حلیم پکاؤ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پورے محلے کی دعوت کرو، پورے خاندان کو بلاؤ، نہیں، بڑا آسان کام ہے۔ اپنے گھر والوں پر خرچے میں کشادگی اختیار کرو، کھانے پینے میں اہتمام کر لو، بس۔ جس طرح ہم مہمانوں کی آمد پر اچھا کھانا بناتے ہیں، اس دن اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنا لو، بس۔ یہ سنت پوری ہوگی۔ کسی نے کچھ زیادہ پکا لیا تو ٹھیک ہے، محلوں والوں کو بھیجنا چاہو بھیج دو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنا لو، بس۔ اور روزہ رکھ لو۔ یہ دو کام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جو سنت ہیں، اس کا اہتمام کر لیجئے۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرض ہے کہ نہیں کرو گے تو گناہ ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ کر لو بہت اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، البتہ فضیلت فرمائے گا، یہ کر لو تو ثواب یہ ہے۔ کھانا اچھا بنانے سے یہ ہوگا کہ سارے سال رزق میں برکت رہے گی، اور روزہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔